السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے کردار نگاری شروع کی تھی اور اس پر تفصیلی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ کلاس میں آپ سارے اسباق کے جتنے بھی کردار ہیں ان کا تفصیلی جائزہ بھی لے چکے ہیں، تبصرہ بھی کر چکے ہیں۔ یہاں ان کو ایک دفعہ پھر سے دہرایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے پاس لکھیں اور یہ آپ کے پاس محفوظ رہیں۔ ہمارا اگلا سبق ہے میں کیا بولوں۔ میں کیا بولوں میں 2 مرکزی کردار ہیں جن میں پہلا نرمین کا ہے۔ نرمین اس کہانی میں ایک کم سن بچی دکھائی گئی ہے، کم عمر بچی دکھائی گئی ہے۔ اچھی باتیں سیکھنا اس طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے جب پہلے ہی منظر میں بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے اور کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہو سچ کو ہمیشہ اپنائے رکھنا چاہیے۔ عقل مند غلط درست میں پرکھ کرنا پہچان رکھنا، اور یہ چیزیں ان جگہوں سے ثابت ہوتی ہیں، ان مناظر سے ثابت ہوتی ہیں جب اپنے والدین کو وہ کچھ اور کہتے دیکھتی ہے اور پھر کرتے کچھ اور دیکھتی ہے، یعنی وہ اس کی ہاں میں ہاں تو ملاتے ہیں کہ ہاں آپ کے استاد صاحب نے بالکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن وہ خود اپنی عملی زندگی میں کچھ اور ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ تو نرمین یہ دیکھ کر پریشان ہوتی ہے اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ اس کے والدین جھوٹ بولتے ہیں جبکہ جھوٹ بولنے سے منع کر رہے ہیں، اور جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ الجھاؤ یا الجھن کا شکار ہونا، یہ کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بچی کنفیوژن کا شکار اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے والدین کے قول اور فعل میں تضاد ہے، یعنی قول بات، فعل کام، ان کے بات کرنے میں اور کام کرنے میں فرق ہے۔ تو یہاں وہ چونکہ امتیاز رکھتے ہیں، فرق رکھتے ہیں، اس لیے وہ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہوتی ہے کہ اگر جھوٹ بولو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جھوٹ نہ بولو تو والدین ناراض ہوتے ہیں، جبکہ وہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ دوسرا مرکزی کردار شائستہ بیگم کا ہے، یہ نرمین کی والدہ ہے۔ جھوٹ نہ بولنے پر بیٹی کی تائید کرنا۔ اب پہلے ہی منظر میں جب وہ اپنے استاد کا دیا ہوا درس اپنے والدین کو بتاتی ہے اور پہلے وہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے تو وہ تائید کرتی ہیں، ہاں میں لاتی ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ کے استاد نے، جبکہ اگلے ہی منظر میں قول و فعل میں تضاد، فرق ہونا، ضد ہونا، الٹ ہونا۔ اگلے ہی منظر میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی والدہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ فون کال اٹینڈ کرتی ہیں اور فون اٹھاتی ہیں اور اس پر اپنے شوہر کے کہنے پر جھوٹ بولتی ہیں، اس کے بعد مہمانوں کی آمد پر جھوٹ بولتی ہیں، باورچی خانے میں وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں اور باہر آ کر وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں اور طرح کا رویہ دکھاتی ہیں۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا، جبکہ وہ بیٹی کو کسی اور چیز کی تائید کر رہی تھی۔ بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا یہ آخری چیز اور یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے جو انہوں نے کہانی میں اخلاقی حوالے سے بیان کی ہے کہ ہم بچوں کو، آپ یہاں پر یہ بات بتائیں گے کہ وہ اپنی بچی کو تو یہ چاہتی ہیں کہ وہ ایک اچھی انسان بنے اور اچھی عادات کو اپنائے، اسی لیے انہوں نے جھوٹ سے منع کیا، اس کو کہا نہیں ہے کہ تم بھی جھوٹ بولو، چاہے وہ خود بولتی ہیں لیکن اس کی ہاں میں ہاں ضرور ملاتی ہیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ خود بھی اس چیز کی پہچان رکھتی ہیں کہ اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے، لیکن وہ باورچی خانے میں بچی کے سامنے کچھ اور باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور مہمانوں کے سامنے آ کر جب وہ کوئی اور رویہ اپناتی ہیں اور طرح کے جملے ادا کرتی ہیں تو بچی یہاں پر ذہنی الجھاؤ کا شکار ہوتی ہے۔ بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا ان کے ذہنی انتشار کا سبب بنتا ہے، ان کی پریشانی، ان کے ڈپریشن کا سبب بنتا ہے اور وہ کنفیوز ہوتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، الجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی ایک چیز کو منتخب نہیں کر پاتے۔ اب آپ نے ان دونوں کرداروں کو مکمل کر لینا ہے اور چیک کرواتے جائیے ساتھ ساتھ۔